سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس بک. آپ لکھتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں, شراؤڈ ریڈی, مگر اس کفن کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بہت سی قبریں خود کر ریڈی ہوتی ہیں, ڈگ ہو کر ریڈی ہوتی ہیں. آپ کبھی قبرستان جائیں, ویسے آج جانا چاہیے, تو کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں, مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا, ورنہ ہمارے پاکستان میں تو قبریں کچھ ریڈی رکھتے ہیں. جو گورکن ہوتے ہیں نا, کیئر ٹیکر آف گریو یارڈ, دے میک ریڈی گریو فور 2-3-4 گریوز ریڈی رکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو تو قبر ریڈی ہو. تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو, ہے بڑی ٹرکی لیکن بڑی دل کو چھو جائے گی. کہ آج آپ اگر قبرستان میں جائیں اور جس کی قبر کھودی ہوئی ہے, ریڈی ہے قبر, وہ بندہ اس وقت زندہ ہے, کیونکہ مرتا ہے تو قبر اس کو مل جاتی ہے نا. تو آج قبرستان میں اگر 3-4-6-10 قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, وہ بندہ اس وقت دنیا میں زندہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی شراؤڈ کی شاپ ہو, کفن کی دکان ہو جہاں کفن استری ہو رہا ہو, دھل رہا ہو, پیک ہو رہا ہو, لیکن جس کے لیے کفن پیک ہو رہا ہے نا, رائٹ اوے ہی از الائیو, وہ زندہ ہے دنیا میں. اگر اس کو نہیں پتا کہ میرا کفن پیک ہو رہا ہے, میری قبر خود رہی ہے. غوث اعظم یہی سمجھا رہے ہیں کہ بہت سی قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں, مگر ان قبروں میں جانے والے بھی زندگی میں مست ہوتے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر ملے گا یا قبر ملے گی. Tonight is the remembrance, آج کی رات یاد کرنے کی رات ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی کی تو رات تھی نا, جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, اور شب برات قبرستان جانا سنت ہے. انشاءاللہ ہم بھی آج کے اجتماع کے بعد نیت ہے کہ قبرستان حاضری دیں گے. لیکن قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ وہاں جا کر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی تدفین میں, فیونرل میں جانے کا موقع بھی ملے تو ادھر بھی یار دوست جو ہے فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, ان قبروں کو دیکھ کر تو یاد کر لو کہ آج یہ گیا ہے, کل میں نے جانا ہے. اچھا, جیسے آپ کے یہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں, نارمل ایریاز ہوتے ہیں, بولٹن میں بھی ہوگا کہ کسی کا اگر فلاں سوسائٹی میں گھر ہے نا, تو ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ از ویری رچ مین بیکاز ہی ہیو ہاؤس ان دس سوسائٹی, اور اس کے اندر گھر بھی بڑا لگژری ہوگا بیکاز ویری ایکسپینسو ہاؤس. اور کسی نارمل ایریا میں گھر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا نارمل لوگ, غریب لوگ رہتے ہیں, چھوٹے سے گھر ہیں تو نارمل لائف گزارتا ہے. ہم گھر دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ رہنے والا کیسا ہوگا, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. مگر جب گریو یارڈ میں ہم جاتے ہیں نا, ساری قبریں ایک جیسی ہیں, بٹ وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک کہ قبر والے کے سارے اندر ایک جیسے ہیں. نہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم said کہ 2 ٹائپس کی گریو ہوتی ہیں, قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, گارڈن آف ہیون, یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوتی ہے. اب ہمیں قبریں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں, مگر ہر قبر کی داستان الگ ہوتی ہے. کوئی جنت کے مزے لے رہا ہے, کوئی عذاب کے, دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہ رہا ہے. Why we are not thinking about it? ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب کی فکر ہے کہ اگر یو کے میں رہتے ہیں, میرا کوئی بھائی یہاں کشمیر کا ہوگا, یا کشمیر میں کوٹھی بن جائے, 1 بنی ہے تو 2 بن جائیں. کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے, وہ بنگلہ دیش میں گھر بنانے کی فکر کر رہا ہو, کوئی انڈین بیٹھا ہے, وہ انڈیا میں گھر بنا رہا ہو. ادھر بھی بناتے ہیں, ادھر بھی بناتے ہیں, لیکن کبھی سوچا کہ قبر بھی تو بنائے نا, قبر بھی تو روشن کریں, اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ پلیز, یہ آج کی رات آخرت کو یاد کرنے والی رات ہے, توبہ کی رات ہے. کیا جوان لوگ نہیں مرتے ہیں؟ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ہمیں نارملی, آپ تو ویسے ہی ٹیکنالوجی والی کنٹری میں ہیں اور بڑا ماڈرنائز اور سسٹمائز سسٹم ہے آپ کے یہاں, کہ آپ کا موبائل کا اگر ڈیٹا کم ہونے لگے, آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے لگے, یا گھر کی کوئی یوٹیلیٹی آپ کی آخری لمٹ پر پہنچتی ہے, تو آپ کو ایک الرٹ میسج آ جاتا ہے, یو یوزڈ یور 70% ڈیٹا اور 80% ڈیٹا, پلیز ٹاپ اپ. اپنا اکاؤنٹ دوبارہ جناب بیلنس ڈلوا دیجئے تاکہ آپ کی سروس کنٹینیو رہے. ایسا ہوتا ہے نا, لیکن ہماری لائف میں ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں آتا کہ یو اونلی ہیو 1 week لیفٹ, میک ریپینٹنس, توبہ کر لو, تیاری کر لو, سجدے کر لو, اللہ کو راضی کر لو, یو اونلی 7 days لیفٹ. پھر اگلے دن میسج نہیں آتا, نا اونلی 6 days لیفٹ. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, کہہ کے بھی جاتا ہے کہ کپڑے استری کر کے رکھنا, آج یہ والا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ڈنر میں یہ پکا کے رکھنا. کھانا ریڈی ہوتا ہے, جنازہ سامنے آ جاتا ہے, بندہ نہیں آتا.
کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے ایسی سٹوریز نہیں سنی کہ یار صبح ہمارے ساتھ تھا، شام چلا گیا، دن ہمارے ساتھ تھا، رات قبر میں پہنچ گیا، لیکن ہم یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ آج وہ قبر میں گیا، کل میں نے قبر میں جانا ہے؟ کسی کو، یعنی ہمارا عجیب معاملہ ہے. ہم روز جنازے دیکھتے ہیں، ہم روز اناؤنسمنٹ، اسی مسجد سے کئی بار اناؤنس ہوا ہوگا کہ فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ اناؤنسمنٹ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ڈراتا کہ کل میرا نام ہوگا اور اناؤنسمنٹ ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ کاش ہم یہ خیال کرنے والے بن جائیں. میں آج جس موضوع پر کچھ مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی موت، اپنے ہیر آفٹر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پراؤڈی مغرور شخص تھا. اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈور سے کوئی بندہ انٹر ہوا ہے. گھبرا کر، اینگری ہو کر وہ کوسچن کرتا ہے کہ تم کیسے اندر آ گئے؟ وداؤٹ اینی پرمیشن، ہاؤ یو انٹر ان مائی ہاؤس، کیسے بغیر اجازت میرے گھر میں آئے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں. I enter with the permission of the owner of house. میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی چوکیدار، کوئی پہرے دار، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں روک سکتا. مجھے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے، نہ کسی کا روب و دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے. مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی سرکش بچ سکتا ہے. یہ سن کر اب جو مغرور آدمی تھا وہ شیورنگ، کانپنے لگا، ندامت فیل ہوئی، شیم فیل ہوئی، یہاں تک کہ وہ اوندھے منہ گر گیا اور پھر بھیک مانگنے کے انداز میں کہنے لگا کہ اٹ مینز یو آر ملک الموت، یو آر سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب جو شخص اندر داخل ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یس آئی ایم ملک الموت، میں ملک الموت ہوں. اب وہ جو پراؤڈی شخص تھا جس کو بڑا روب اور دبدبا تھا، وہ بڑی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹنگ وے میں عرض کرتا ہے، کیا مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں؟ گیو می سم مومنٹ، اٹس پاسبل. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یور ٹائم از فنش ناؤ، تیری مدت ختم ہو گئی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، کاؤنٹنگ آف یور بریتھس آر فنشڈ، وقت پورا ہو چکا ہے، دیر از نو وے لیفٹ، کوئی راستہ نہیں بچا. اب وہ پراؤڈی شخص پوچھتا ہے مجھے کدھر لے جائیں گے یہ تو بتائیے، آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، آفٹر میری سول کو اب کہاں لے جائیں گے؟ تو اب سنیے ملک الموت نے کیا آنسر دیا. کہتے ہیں تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے، جو گھر دنیا میں رہ کر پریپیئر کیا ہے نا، ادھر لے جاؤں گا. اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا، میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا. حضرت ملک الموت نے کہا پھر جہنم کی وادی کی طرف لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے. پھر آپ نے اس مغرور شخص کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا شروع کر دیا. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب وقت آ جائے گا نا، اس وقت بندہ 1 منٹ کی ریکویسٹ بھی کرے گا تو وہ نہیں مانی جائے گی. بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے ہماری مشکل ایک طرح سے آسان کر دی ہے. اب تو کئی ایسے کلپس آ گئے مارکیٹ میں کہ چلتے چلتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسپورٹس کھیلتے کھیلتے لوگ مر گئے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا اور پانی پی بھی نہ سکے اور روح چلی گئی. یعنی اٹ مینز واٹ، لک ایٹ دا ڈسٹینس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ. ایون 1 سیکنڈ پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سیکنڈ میں دنیا سے جانے والا ہوں. آپ اس اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، بیوٹیفل لائٹس آ دیا، مگر ایک سوئچ آف کریں سب ڈارک ہو جائے گا. اٹ مینز آل لائٹس آر ڈیپینڈ آن اونلی 1 اسمال سوئچ. بند کرو، ختم، اندھیرا. زندگی اور موت میں یہی فرق ہے، ایک سوئچ آف ہونے کی دیر ہے. ہم دنیا ساری ادھر ہی رہے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں آئی ایم ویری امپورٹنٹ فار دا ورلڈ، میری وجہ سے بزنس چل رہا ہے، میری وجہ سے فیملی ہے، میری وجہ سے دوست ہیں، میری وجہ سے گیدرنگ ہے. جتنے بھی یہ سمجھنے والے تھے نا وہ سب چلے گئے. دنیا چلتی رہی، فیملی نے بھی قبول کر ہی لیا، بچے تھوڑے دن روئے، پھر بچے بھی اپنی لائف میں لگ گئے. کسی کے جانے سے دنیا رکی نہیں. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے.
دنیا کو اثر نہیں پڑنا، اثر مجھے پڑنا ہے، کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. واٹ ایور آئی سینڈ دیئر، جو میں نے بھیجا ہے نا وہ مجھے ملے گا وہاں پر. لیکن بھیجا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن میں موت کی سختی کے بارے میں، انسان کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یار یہ موت کی بات نہ کیا کرو، موت کا تذکرہ نہ کیا کرو، ڈیتھ کی بات کیوں کرتے ہو یار، انجوائے کی بات کرو، دوست زندگی کی بات کرو. میں ان سے پوچھتا ہوں، چلے ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد دعوت اسلامی والوں کو آپ یہ کہتے ہو یار یہ موت کی بات کرتے ہیں، ہم موت کی بات نہیں کریں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ اس ڈیتھ سے بچ پاؤ گے؟ ایک ریئلٹی ہے جو ہونی ہے. اور سمجھیے بات کو، دنیا میں بہت سارے ٹریول ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں. If you want to go Pakistan or America or anywhere else, you make your flight dates, you arrange your flight dates, you arrange your travel documents, you arrange your vacations. آپ طے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مئی کی 10 تاریخ کو فلائٹ لینی ہے، 20 تاریخ کو واپس آنا ہے، ارینجمنٹ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک ٹریول ایسا ہے جس کی ارینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اینی ٹائم، اینی مومنٹ. قرآن کیا کہتا ہے سنو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. ترجمہ کنز ایمان، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لو. And the hardship of death came with the truth. This is what you were escaping. جس سے تم بھاگ رہے تھے وہ آ گئی ہے. Remember, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, او کعب, tell us about death. کچھ ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ humbly said, او امیر المؤمنین, death is like the branch of tree. ایک شاخ کی مانند ہے, which has many thorns, and it is made to enter the belly of someone in a way that each thorn become indelt in any vein. ایک ایسی شاخ ہے جو کانٹے دھاڑ ہے, کانٹے ہیں اس میں, اور وہ انسان کے جسم میں ڈال دی جائے, اور پھر کیا فرماتے ہیں, اس میں بہت سارے کانٹے ہو, کسی کے آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کی جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں, کسی نہ کسی وین کے اندر اٹک جائے, پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے. تو فرمایا جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل آیا, جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ گیا. So someone pulls it out with a jerk. So whatever has to come out, it's come out, and the rest is left there. کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا یہ موت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, you know the مقام, مرتبہ, status. حضرت عیسیٰ, we said him روح اللہ, ہم انہیں روح اللہ کہتے ہیں, مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن کیا تھا موت کے بارے میں. سنو, آپ فرماتے ہیں, او گروپ آف مائی کمپینینز, you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he azza wa jal eases the agonies of death for me. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے, because I have a fear of death so much lest I die of its fear. مجھے موت کا اتنا خوف ہے, کہیں میں موت کے خوف سے ہی نہ مر جاؤں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی, وہ تو بخشے بخشائے نا, وہ ڈرے ہیں, اور ہمیں فکر ہی نہ ہو, ہمیں احساس ہی نہ ہو, ہم گناہوں بھری لائف گزار رہے ہوں, ہمارے شیڈیول بنے ہوئے ہیں, اتنے پیکٹ شیڈیول ہیں لوگوں کے کہ کسی کو کہو یار نماز تو پڑھ لو, کہتا ہے یار بڑی بیزی لائف ہے, نماز کا ٹائم نہیں ملتا. ارے حضرت کچھ تلاوت تو کر لیں, کہتے ہیں یار اتنی ٹف لائف ہے, تلاوت کا وقت ہی نہیں نکلتا. ارے بھائی کچھ دیر مسجد میں آ جائیں, I am very busy, I have no time to come in masjid. I have a question for all those busy personalities. How you go in your grave? You have time to go? مرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ادھر وقت نہیں دیکھا جائے گا, بیچ سے اٹھا لیا جائے گا. تو پلیز ایسا پیک شیڈول, ایسی بیزی لائف کسی کام کی نہیں ہے جس میں آپ کے پاس مرنے کا ٹائم بھی نہیں, مرنے کی تیاری کا ٹائم بھی نہیں ہے. آئیے, موت کے میسنجر کیا ہیں؟ ہم میں سے بہت ساروں کے پاس وہ میسنجر آ گئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی ہے نا, he asked سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام, او ملک الموت, because he was a friend of ملک الموت, کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے, when you come to take my soul,
اس سے پہلے میرے پاس اپنے میسنجر بھیج دینا, قاصد بھیج دینا. ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 میسنجر بھیجوں گا بفور ٹیک یور سول. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ گویا یہ کمٹمنٹ ہو گیا. پھر ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے آ گئے, سول کلیکٹ کرنے کے لیے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو, ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ بفور ٹو ٹیک مائی سول یو سینڈ 2 or 3 میسنجر, قاصد بھیجو گے, وہ کہاں ہیں؟ تو ملک الموت نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کالے بالوں کے بعد سفید بال, وائٹ ہیئر آفٹر بلیک ہیئرز, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری, یور پاور بیکم ویک. فرمایا یہ جسمانی طاقت تھی جو کمزوری میں بدلی, اور سیدھی کمر تھی وہ جھکنا شروع ہو گئی. کہا یہ تینوں میرے قاصد ہی تھے, یہ میسنجر آف ڈیتھ تھے. پھر ملک الموت علیہ السلام نے کہا حضور یہی تو میرے 3 میسنجر تھے, میرے وہ بھائی جن کے سفید بال آ گئے. میں کلر کر لوں, آپ کلر کر لیں, ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے سفید بال چھپا لیں, دنیا کو نہ پتا چلے. 60 سال کے لوگ ہوتے ہیں, کالا کلر کر کے چل رہے ہوتے ہیں, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے یہ ایک الگ بحث ہے, مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کو تو بتا دیں گے کہ میں جوان ہوں, مگر یہ موت کا قاصد آ گیا. علماء کہتے ہیں یہ آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہوتی ہے نا, ہماری آنکھیں جیسی پہلے دیکھتی تھیں اب کم دیکھنے لگی ہیں, یہ موت کا میسنجر ہے. میں پہلے بڑا طاقتور تھا, اب کمزور ہو جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں. یہ موت کی طرف قدم بڑھنا ہے. نہیں ماننا, نہیں ایکسپٹ کرنا, وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بالکل جوان ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کہتے رہیے, لیکن میسنجر آ گیا آپ کے پاس, الارام آ گیا. اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جو نارمل لائف گزارتا ہے, ورنہ یہاں تو جوان چلا جاتا ہے دنیا سے. 15, 14, 15, 16 سال, 17 سال کے لوگ چلے جاتے ہیں, کیا نہیں جاتے؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بالخصوص میں بزرگوں سے بات کروں گا, جوانوں سے بات کرتا ہوں, کچھ بزرگوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے. لیکن اگر موت ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے گا, الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا ڈور ہے, ایوری بڈی ہیو ٹو انٹر. چھپ جائے بندہ, کہے نہیں یار میں آکسیجن باکس میں رہوں گا تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ آ سکے, میں جناب 4 ڈاکٹر ساتھ رکھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے سنو, اللہ کا کلام کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنز ایمان, تم جہاں کہیں بھی ہو, تم جہاں کہیں ہو, موت تمہیں آ لے گی, اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. قید کر لو اپنے آپ کو, موت وہاں بھی پہنچے گی. اور آپ کو پتا ہے موت کا ایک ٹائم اور پلیس, بوتھ آر کیلکولیٹڈ اور فکسڈ ہیں. جدھر میں نے اور آپ نے مرنا ہے نا, ادھر انسان خود ہی پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بالکل ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یار 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں تو گیا تھا. روڈ کراس کرتے کرتے دھیان نہیں ہوتا, اچانک سے گاڑی گزرتی ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ بچ گیا میں. یہ آپ کو موت نے بچایا ہے, بیکاز یور ٹائم ناٹ کیم, تمہارا وقت نہیں آیا. لیکن جب وقت آئے گا نا, کوئی بہانہ بنے گا, آپ ادھر پہنچیں گے جدھر آپ نے پہنچنا ہے, جہاں آپ کا وقت لکھا ہے وہیں جاؤ گے, اور اسی وقت روح قبض ہوگی. ایک واقعے سے اس بات کو اور سمجھنا ہے کہ ایک بار سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے, اور ملک الموت ایک آپ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے, کنٹینیو. اور ملک الموت چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں, بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو, واٹس یور ڈیزائر. اس نے کہا حضور ایسا کریں, مجھے ان سے بچا لیں, کہیں یہ میری روح نہ قبض کر لیں. آپ ہوا کو حکم دیں, بیکاز ہی ہیو حکومت آن ایئر آلسو, آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے, دور کہیں پہنچ جاؤں تاکہ ملک الموت سے دور ہو جاؤں. آپ نے دعا کی, ہوا نے اٹھایا اس کو اور ادھر پہنچا دیا. اب تھوڑے دنوں بعد ملک الموت دوبارہ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل دیکھ رہے تھے, کنٹینیو لوکنگ فار ہم. حضرت ملک الموت نے کہا کہ مجھے یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے یہ آرڈر ملا تھا کہ آفٹر فیو مومنٹ مجھے اس بندے کی روح انڈیا میں قبض کرنی ہے, اینڈ ہی سٹنگ ود یو. میں حیران تھا
کہ آرڈر یہ ہے کہ آفٹر فیو مومنٹ اس کی روح مجھے ہند سے قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ سے دعا کروائی اس نے، آپ نے ادھر بھیجا، ادھر جا کے میں نے روح قبض کر لی. ایک ایک وقت، ایوری مومنٹ از فکسڈ. پھر کیوں فکر نہیں ہے، پھر کیوں خیال نہیں ہے؟ بلکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. جب ایک مومنٹ فکس ہے، مثال دیتا ہوں، کسی کا یہ وقت فکس ہے کہ اس کی شام 5 بجے انتقال ہونا ہے، اگر وہ اس وقت سجدے میں ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ سجدے میں ہوگا نا. درود پڑھ رہا ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ درود پڑھتے پڑھتے ہوگا نا. شراب پی رہا ہے تو شراب پیتے پیتے مرے گا. فلمیں دیکھ رہا ہے، حرام چیزیں دیکھ رہا ہے، حرام بے حیا عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے باتیں کر رہا ہے، ڈیٹس پر جا رہا ہے، کلبز میں بیٹھا ہوا ہے، پب میں بیٹھا ہوا ہے، سوچو نا، کیسینو میں بیٹھا ہوا ہے، گیمبلنگ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، حرام روزی کما رہا ہے. سوچیے وہ اسلامی بھائی کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو ٹائم تو فکس ہے، ملک الموت آ گئے، then I not have power to say him کہ جناب ابھی روح قبض نہ کرے، میں تو گناہ کی جگہ بیٹھا ہوں، میں مر گیا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ You have no chance to deny. سوچئے کس حال میں مرنا ہے. یاد رکھیے گا روایتوں کا مضمون ہے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جن کی آنکھ بد ایسے ہوتی ہے پھر کھلتی بھی ایسی ہے نا. لیکن جو معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں وہ سوچئے. اب تھوڑا سا ریئلائز کیجئے my dear Islamic brothers, viewers of Madani channel, try to understand what I want to say. سمجھو میری بات. اگر کوئی بندہ، آپ نے ڈیلی شیڈول کو چیک کیجئے، from the morning till night، no نماز، فلمز، ڈراماز، میوزک، لائنگ، سلینڈرنگ، سویرنگ، گیمبلنگ، ڈرنکنگ، یہ سارے کام جو کر رہا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، گالیاں، بے حیائی، بدکاری، شرابیں. اب اس پورے شیڈیول میں اگر کہیں بھی موت آنی تو ہے، تو کس کام میں آئے گی؟ غلط کام میں. اور ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا شیڈیول یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، واک بھی کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، پھر عصر پڑھتا ہے، پھر مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء پڑھتا ہے. کوئی بے حیائی کا منظر آتا ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے، کاروبار پر جاتا ہے تو سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ماں کا ہاتھ چومتا ہے، والد کا ہاتھ چومتا ہے، لبیک کہتا ہے، سارا دن نیکیاں کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا تو درس بھی دیتا ہے، مدنی قافلے میں بھی جاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اب اس کی موت آئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس کا سارا دن اچھا گزر رہا ہے، کبھی بھی موت آئی اچھے کام میں ہی آ جائے گی، نیکیاں کرتے کرتے ہی آئے گی نا. چانس زیادہ ہو گیا. جو بندہ 5 ٹائم مسجد میں آ رہا ہے اس کا بڑا گریٹ چانس ہے کہ اس کو مسجد میں موت آ جائے گی، اس کو سجدے میں موت آ جائے گی، اس کو درود پڑھتے پڑھتے موت آئے گی. بیکاز اس کی جو لائف ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. وی نو دا ٹائم از فکس بٹ اٹس اپ ٹو اس. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فکس ٹائم میں کر کیا رہے تھے. ہر گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا.